بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہیرا کے اسی ضدی رویے اور کینہ پروری سے تنگ آ کر زیوس نے دوسری دیویوں کی طرف توجہ دینا شروع کی اور انہیں بھی بیویوں کی حیثیت سے اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا۔ یونانی اساطیر میں دوسری بڑی اور با اثر دیوی ایتھنا ہے۔ یہ زیوس کی لاڈلی بیٹی تھی جسے یونان میں عقل، فراست اور بے پناہ دانائی کی علامت مانا جاتا ہے۔ یونانیوں نے اسے فروا کا نام بھی دیا تھا اور حکمت کے ساتھ ساتھ دفاعی اور چھوٹی جنگوں کی دیوی بھی تسلیم کی جاتی تھی۔ تاریخ کی مشہور ترین جنگ ٹرائی جو حسین و جمیل ہیلن کو حاصل کرنے کے لیے 10 سال تک لڑی گئی، اسی ایتھنا نے یونانی سرماؤں کی بھرپور مدد کر کے فتح کی راہ ہموار کی تھی۔ اس کے علاوہ عظیم پہلوان ہرکولیس کی بھی اس نے کئی مشکل مقامات پر دستگیری کی۔ روایات بھی کہتی ہیں کہ ایتھنا نے ہی دنیا میں چاول اور زیتون کی کاشت کا طریقہ متعارف کرایا تھا اور اسی عظمت والی دیوی نے اپنے نام پر یونان کا وہ تاریخی شہر آباد کیا تھا جو آج بھی ایتھنز کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ زیوس کے بعد یونانی دیومالا میں پوسیڈو کا نام نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے زیر اثر سمندروں کی بکھری ہوئی لہریں تھیں، اسی لیے اسے سمندر کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین کی تہوں میں آنے والے ہولناک زلزلوں پر بھی اسی کی حکمرانی تھی۔ یوں وہ سمندروں کے طوفان اور زلزلوں کا مشترکہ حاکم کہلاتا تھا۔ یونان کی ایک اور مقتدر دیوی دمتر ہے جسے کاشتکاری اور ہریالی کی دیوی کہا جاتا ہے۔ یونانیوں کے مطابق تمام پھلوں اور اناج کی پیداوار اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ یہ دیوی اپنی بیٹی پرسیفون کے حوالے سے داستانوں میں بہت زیادہ معروف ہوئی۔ پرسیفون خوبصورت، بے فکر اور کھلنڈری طبیعت کی مالک تھی۔ ایک بار وہ کھیل کود میں مگن تھی کہ اچانک زیوس کا بھائی ہادیس جو پاتال اور زیر زمین اندھیروں کا دیوتا تھا نمودار ہوا اور پرسیفون کو زبردستی اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گیا، جہاں اس نے اس کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی اور اپنی قید میں رکھا۔ یاد رہے ہادیس نامی اس ہیبتناک دیوتا کو رومی تاریخ میں پلوٹو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب ہادیس کی اس شرمناک حرکت کی اطلاع دیوتاؤں کے عظیم سربراہ زیوس کو ہوئی تو وہ خاموش نہ رہ سکا اور غیظ و غضب میں آ گیا۔ اس نے اپنے بھائی ہادیس کو جو زمین کے پاتال کا حاکم تھا تاریکیوں کی گہرائیوں میں دھکیل دیا تاکہ وہ دمتر دیوی کی معصوم بیٹی پرسیفون کو دوبارہ کوئی غضب نہ پہنچا سکے، مگر کہتے ہیں ہادیس اپنی سرکش فطرت سے باز نہ آیا۔ ایک مرتبہ جب پرسیفون زرخیز کھیتوں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ رنگ برنگے پھول چننے میں مگن تھی تو ہادیس اچانک اندھیروں کے سمندر کو چیرتا ہوا نمودار ہوا اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا وہ پرسیفون کو وحشیانہ انداز میں اچک کر دوبارہ پاتال کی گہرائیوں میں لے گیا۔ دمتر دیوی کو جب اپنی چہیتی بیٹی کے اس طرح پراسرار طور پر غائب ہونے کا پتہ چلا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شدید دکھ اور کرب میں مبتلا ہو گئی۔ چونکہ تمام دیوی دیوتاؤں کا مرکز اور دارالخلافہ کوئی اولمپس تھا، لہٰذا اپنی بیٹی کے فراق میں دمتر نے اولمپس جانا چھوڑ دیا اور دیوتاؤں کی محفلوں سے کنارہ کش ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کی تلاش میں زمین کا ذرہ ذرہ چھان مارا لیکن اس کی ہر کوشش رائے گاہ گئی۔ آخرکار دوسرے دیوتاؤں کی نظروں سے بچنے اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے اس نے ایک لاچار بوڑھی عورت کا روپ دھار لیا اور در در بھٹک کر اپنی بیٹی کو پکارتی رہی مگر اسے کہیں کامیابی کی کرن دکھائی نہ دی۔ دوسری طرف جب سب سے بڑے دیوتا زیوس کو یہ خبر پہنچی کہ اس کے بھائی ہادیس نے پھر اس کی حکم عدولی کی ہے اور پرسیفون کو اغوا کر لیا ہے تو اس نے کڑکدار لہجے میں ہادیس کو حکم بھیجا کہ وہ فوراً پرسیفون کو رہا کر دے تاکہ وہ اپنی ماں کے آغوش میں واپس جا سکے، لیکن ہادیس نے اپنی ضدی فطرت کے باعث زیوس کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا اور پرسیفون کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخرکار دیوتاؤں کے درمیان طویل صلاح و مشورے کے بعد یہ تسویہ پایا چونکہ دمتر پھلوں اور غذائی اجناس کی دیوی ہے اور اس کی اداسی سے زمین بنجر ہو رہی ہے، لہٰذا کاشتکاری کے موسم میں پرسیفون اپنی ماں کے پاس آ کر رہا کرے گی تاکہ دمتر کا دل خوش رہے اور وہ پوری رغبت سے زمین کو اناج اور ہریالی سے بھر سکے، جبکہ باقی ایام میں وہ پاتال میں ہادیس کے پاس رہے گی۔ اس طرح دمتر کی بیٹی پرسیفون سال کے 12 مہینوں میں سے 6 ماہ اپنی ماں کے پاس بہار بن کر آتی اور 6 مہینے ہادیس کی تاریک دنیا کی زینت بننے لگی۔ یونان کی اساطیر میں ایک
اور بے حد اہم اور سحر انگیز دیوی ایفروڈائٹ ہے، جسے بے پناہ محبت اور لازوال خوبصورتی کی دیوی مانا جاتا ہے۔ قصہ مشہور ہے کہ ایک بار یونان کے دیوتاؤں کے مابین یہ بحث چھڑ گئی کہ ایفروڈائٹ دانائی کی دیوی ایتنا اور ملکہ ہیرا میں سے کون سب سے زیادہ حسین، دلکش اور پرکشش ہے۔ یہ مقابلہ اتنا شدید تھا کہ اس نے دیوتاؤں کی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ آخرکار جب یہ پیچیدہ مسئلہ دیوتاؤں کے عظیم شہنشاہ زیوس کے سامنے پیش کیا گیا کہ وہ اپنی انصاف پسند نظروں سے فیصلہ کرے کہ ان تینوں حسیناؤں میں سے کون حسن و جمال کے درجہ کمال پر فائز ہے، تو کہتے ہیں کہ زیوس نے اس معاملے میں پڑھنے سے نہایت ہوشیاری سے معذرت کر لی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کسی ایک کے حق میں فیصلہ دینا باقی دو طاقتور دیویوں کی دشمنی مول لینے کے مترادف ہوگا۔ چنانچہ اس نے اس تاریخی فیصلے کے لیے ٹرائے کے خوبرو شہزادے پارس کا انتخاب کیا اور یہ حکم صادر کیا کہ یہ تینوں دیویاں پارس کے سامنے پیش ہوں، وہ ان کے حسن کا بغور جائزہ لے اور پھر جس کے سر پر وہ حسن کا تاج سجائے گا وہی فیصلہ حتمی اور سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ زیوس کے اس شاہی فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے ملکہ ہیرا، دانائی کی دیوی ایتنا اور محبت کی دیوی ایفروڈائٹ تینوں ہی اپنی پوری آبوتاب اور سحر انگیز جمال کے ساتھ شہزادہ پارس کی عدالت میں حاضر ہوئیں۔ پارس نے ان کے حسن کو پرکھنے کے لیے مختلف سوالات کیے اور ان کی شخصیت کا جائزہ لینے لگا۔ اس دوران ہیرا نے پارس کو اقتدار کا لالچ دیتے ہوئے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ اسے سب سے زیادہ حسین قرار دے تو وہ اسے پورے ایشیا کا عظیم ترین حکمران بنا دے گی۔ دوسری طرف جنگ کی دیوی ایتنا نے پارس کے سامنے فتوحات کا جال بچھایا اور وعدہ کیا کہ اسے میدان جنگ کا ناقابل تسخیر سورما بنا دے گی اور اسے ہر معرکے میں فتح و کامرانی عطا کرے گی۔ لیکن پارس ان دونوں دیویوں کی مصلحت آمیز ترغیبات اور دنیاوی جو حشم کے لالچ میں نہ آیا، بلکہ اس نے مکمل دیانتداری سے حسن کو پرکھنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ان کے حسن بے مثال کو قریب سے دیکھنے اور ان کے جوابات پر غور کرنے کے بعد اس نے اپنا تاریخی فیصلہ ایفروڈائٹ کے حق میں سناتے ہوئے اسے کائنات کی حسین ترین اور پرجمال ترین ہستی قرار دے دیا۔ یاد رہے کہ پارس وہی شہزادہ تھا جو ٹرائے کے بادشاہ کا بیٹا تھا اور اسی نے بعد میں یونان کی حسین و جمیل ملکہ ہیلن کو اغوا کر کے ٹرائے لانے کی جسارت کی تھی، جس کے جواب میں غیرت کے نام پر یونان کی تمام ریاستیں متحد ہو کر ٹرائے کی دیواروں تلے جمع ہو گئیں۔ یوں تاریخ کی وہ عظیم اور خونی جنگ چھڑی جسے ٹرائے کی جنگ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یونان کی اساطیر میں ایک اور نہایت اہم اور پراسرار دیوی ارتھمیس کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورج کے دیوتا اپالو کی جڑواں بہن تھی اور چونکہ وہ اپالو سے چند لمحات پہلے پیدا ہوئی تھی اس لیے اسے بڑی بہن کا درجہ حاصل تھا۔ اس خوددار اور نڈر دیوی ارتھمیس نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ زندگی بھر شادی نہیں کرے گی اور ہمیشہ کنواری رہے گی، اسی لیے جو بد نصیب اس کے عشق میں مبتلا ہوتا یا اسے محبت کی نظر سے دیکھنے کی جرت کرتا وہ اسے اپنی غضبناک طاقت سے تل ملا کر رکھ دیتی اور اسے عبرتناک انجام تک پہنچا کر ہی دم لیتی۔ کہا جاتا ہے اورین نامی ایک خوبرو نوجوان نے جب اس مغرور دیوی کی محبت پانے کی تمنا کی اور اس کے عشق کا طلبگار ہوا تو ارتھمیس نے اسے ایسی عبرتناک اور کڑی سزا دی کہ سننے والوں کے دل دہل گئے۔ یونانی اساطیر میں ارتھمیس کو طاقتور اور با اثر دیوی تسلیم کیا جاتا تھا۔ ارتھمیس کا ایک نہایت عالیشان مندر ایفیسوس شہر میں واقع تھا۔ یہ وہی تاریخی شہر ہے جہاں اصحاب کہف نے پناہ لی تھی۔ یہ مندر فن تعمیر کا ایسا شاہکار تھا کہ دنیا اسے رشک کی نظر سے دیکھتی تھی۔ جب سکندر اعظم یورپ کی سرحد عبور کر کے ایشیا میں داخل ہوا تو اس نے ارتھمیس کے اس مندر کا دورہ کیا جس کے اس وقت شکستہ کھنڈرات ہی باقی بچے تھے، مگر ان کھنڈرات میں بھی ایسی ہیبت اور خوبصورتی تھی کہ سکندر دنگ رہ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تباہ شدہ مندر کے جو ستون اس وقت بھی اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑے تھے ان کی بلندی 60 فٹ کے لگ بھگ تھی اور تعداد 100 سے بھی زائد تھی۔ سکندر نے اس عظیم فن پارے کی قدامت اور جو حشمت سے متاثر ہو کر اسے دوبارہ اس کی اصل بنیادوں پر تعمیر کروایا، اگرچہ وقت کے بے رحم تھپیڑوں نے اس مندر کو دوبارہ تباہ و برباد کر دیا۔ یاد رہے ارتھمیس کو یونانیوں میں شکار اور جنگی حیات کی دیوی کے طور پر بھی پوجا جاتا تھا۔ یونانی دیومالا میں اپالو دیوتا کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے جو دیوی ارتھمیس کا چھوٹا جڑواں بھائی تھا۔ اپالو کو سورج کی تپش اور روشنی کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق اپالو نے سسلی کے بادشاہ کی بیٹی کو روئی سے شادی کی تھی جس کے بدن سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہی لڑکا بعد میں اسکلیبیوس کے نام سے مشہور ہوا اور یونانی داستانوں میں اسے طب اور شفا کا دیوتا تسلیم کیا گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد فلوٹس ابھی یونانی دیومالا کے
مزید کئی پراسرار گوشوں سے پردہ اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ کرٹیز نے اسے ٹوکتے ہوئے بڑے ادب سے کہا، میرے بھائی یونانی دیومالا کے بارے میں تم نے جو تفصیلی اور جامع معلومات فراہم کی ہیں، میں سمجھتا ہوں فی الوقت میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے پاس ابھی بتانے کو بہت کچھ ہے، لیکن میری تشنگی ان بنیادی باتوں سے ہی دور ہو گئی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں تم میرے بقیہ 2 سوالوں کا مختصر سا جواب دو۔ کرٹیز کی بات سن کر فلوٹس دانشمندانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، تمہارے پہلے سوال کی تشریح تو مکمل ہو گئی، اب سنو تمہارے دوسرے سوال کا جواب، جو عظیم ارسطو کے بارے میں تھا، وہی ارسطو جو ہمارے عظیم حکمران سکندر کا استاد کامل ہے اور جس کا سایہ شفقت آج بھی ہم پر برقرار ہے۔ یہ ارسطو یونان کے شورۂ آفاق فلسفی افلاطون کا لائق ترین شاگرد تھا، جو 384 قبل مسیح میں مقدونیہ کے ایک تاریخی مقام اسٹاجیرا میں پیدا ہوا۔ ارسطو کے والد کا نام نکوماخوس تھا، جو اپنے دور کے عظیم بادشاہ کے شاہی طبیب کے طور پر خدمات سر انجام دیتے تھے۔ ارسطو کی غیر معمولی ذہانت، گہرے فلسفے اور بے پناہ دانائی کے چرچے جب عام ہوئے تو سکندر کے والد شاہ فلپ نے اپنے ولی عہد کی بہترین ذہنی و جسمانی تربیت کے لیے ارسطو کو خصوصی دعوت دے کر اپنے دارالخلافہ پیلا بلایا تاکہ سکندر کو دنیا کا عظیم ترین فاتح اور مفکر بنا سکے۔ ارسطو دراصل سقراط ہی کا روشن کردہ راہ کا مسافر تھا۔ سقراط کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ انسان کو اپنی تمام تر توانائیاں اس فضول بحث میں ضائع نہیں کرنی چاہیے کہ زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی، بلکہ سارا زور اس بات پر صرف کرنا چاہیے کہ اس زندگی کو گزارنے کا بہترین ڈھنگ کیا ہے اور اس سے کام کیسے لینا چاہیے۔ سقراط کے عہد میں بیشتر فلسفی ماضی کی بھول بھلیوں میں گم رہتے تھے اور اس کھوج میں لگے رہتے تھے کہ کائنات کی تخلیق و تقویم کا عمل کیوں ہوا اور آسمانی قوتوں کی اصل فطرت کیا ہے، لیکن سقراط نے ایسے لا حاصل سوچ و بچار سے سختی سے منع کر دیا۔ اس کا مدعا یہ تھا کہ بقائے عالم کا اصل مقصد اور انسان کا فرض منصبی معلوم ہونا چاہیے، یہ جاننے سے کیا حاصل کہ اس بقا کا سرچشمہ کہاں ہے۔ سچائی کی اسی بے باک جستجو اور روایتی نظریات کی نفی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے زہر کا پیالہ پی کر اپنی جان دینی پڑی، کیونکہ اس نے یونان کے فرسودہ دیومالائی سلسلے کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح ارسطو کا بھی یہی ماننا ہے کہ روح کائنات کا پراسرار راز معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن انسانی ارتقاء کی پیمائش ہر صورت ممکن ہے اور اس کے رخ کو جس طرف چاہے موڑا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح حیوانوں کی تربیت کر کے ان کا رخ پھیرا جا سکتا ہے اور ان کی سرگزشت مرتب کی جا سکتی ہے، بالکل اسی طرح صرف انفرادی طور پر انسان ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری قومیں ایک حالت سے دوسری حالت میں ارتقاء پذیر ہوتی ہیں اور مسلسل تبدیلیوں کے عمل سے گزرتے ہوئے کچھ سے کچھ بن جاتی ہیں۔ ارسطو کا دعویٰ تھا کہ تغیر و تبدل کے اس پیچیدہ عمل کو نہ صرف ناپا جا سکتا ہے بلکہ اسے اپنی مرضی اور حکمت عملی کے مطابق چلایا بھی جا سکتا ہے۔ سکندر کے دوراندیش باپ فلپ نے سکندر اور اس کے ہم عمر چند دوسرے چیدہ لڑکوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے میزا کے مقام پر ایک شاندار تجربہ گاہ اور درسگاہ تعمیر کرائی تھی، جہاں ارسطو اپنے شاگردوں کو علم و دانش کے درس دیتا ہے۔ وہ عظیم مفکر اب بھی وہی مقیم ہے اور سکندر اپنی مہمات کے دوران ملنے والے نایاب پودے، عجیب و غریب جڑی بوٹیاں اور دیگر تحقیقی اشیاء اس تجربہ گاہ کے لیے وہاں سے مسلسل روانہ کرتا رہتا ہے تاکہ علم کی شمع روشن رہے۔ فلوٹس یہاں تک کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے رکا جیسے وہ پرانی یادوں کو سمیٹ رہا ہو، پھر اس نے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہوئے کہا، میرے بھائی کرٹیز، تمہارا تیسرا اور آخری سوال سکندر کے وفادار گھوڑے بیوسیفالس سے متعلق ہے تو اس کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے۔ سکندر کے باپ شاہ فلپ نے جب اپنے قدیم مرکزی شہر کو ترک کر کے پیلا کے نام سے ایک نیا اور جدید شہر آباد کیا تو وہاں اس نے گھڑ سواری کے شوقین یونانیوں کے لیے گھڑ دوڑ کا ایک بہت بڑا اور وسیع میدان بھی بنوایا تھا۔ اسی گھڑ دوڑ کے میدان میں تھیسلی کے کچھ تاجر نہایت عمدہ اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے لے کر آئے تھے، جن میں ایک سیاہ رنگ کا گھوڑا اپنی مثال آپ تھا۔ یہ گھوڑا اس قدر سرکش اور مزور تھا کہ وہ رہ رہ کر اچھل کود کرتا اور یوں لگتا تھا جیسے اپنے ساربان کے ہاتھوں سے باغیں چھڑا کر بھاگ نکلنے کے لیے بری طرح بےتاب ہے۔ اس وقت سورج پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا اور اس گھوڑے کی سیاہ رنگت دھوپ میں لہراتے ہوئے ریشم کی طرح دمک رہی تھی۔ اس کے منہ سے گردن کے پچھلے حصے تک بندھی ہوئی مضبوط رسی کو توڑنے کے لیے وہ بار بار اپنا سر پوری قوت سے اوپر کی جانب جھٹکتا تھا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ اس کے ماتھے پر ایک سفید روشن لکیر موجود تھی اور اس کا جبڑا غیر معمولی طور پر چوڑا، چکلا اور بھاری تھا، جس کی وجہ سے
से वहाँ मौजूद लोग उसे गौसर कहने लगे थे। नौजवान शहजादा सिकंदर उस घोड़े को बहुत गहरी नजरों से देख रहा था, जिसका असल नाम ब्यूसिफालिस था। दरअसल ब्यूसिफालिस दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है, जिसके बारे में माहिरीन का कहना है कि इसका मतलब वो घोड़ा है जिसकी पेशानी पर बैल या गाय की तरह सफेद लकीर मौजूद हो। उस मौके पर जब नामवर और माहिर शाह सवारों ने उस घोड़े को मैदान में उतार कर उसकी चाल डाल देखना चाही, तो घोड़ा अचानक बदक गया और गुस्से में आकर दौलतियां झाड़ने लगा। जो भी जरी सवार उसकी पीठ पर बैठने की कोशिश करता, वो इस कदर बिफर जाता कि किसी को करीब ना भटकने देता। जब घोड़े की सरकशी हद से बढ़ी तो एक सवार ने गुस्से में आकर उसकी आंखों पर कपड़ा बांधने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो सवार अचक कर उसकी पीठ पर सवार होने लगा तो घोड़ा सीखपा हो गया और एक ही झटके में सवार को जमीन पर दे मारा।